جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے، گالی گلوچ نہیں چھوڑیں گے، مسلمانوں کا حق دبانا نہیں چھوڑیں گے، کیسے عبادت گزار ہوں گے؟ علماء نے اس کی مثالیں پیش کی ہیں، مثالوں سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ ڈاکٹر دوا دیتا ہے طاقت کے لیے، مریض کو دوا دیتا ہے کہ یہ طاقت کی گولیاں ہیں، طاقت کی دوا ہے، یہ کھاؤ، ٹانک ہے، لیکن پرہیز بھی بتاتا ہے، فلاں فلاں چیز سے تم نے پرہیز کرنی ہے۔ اب ایک آدمی طاقت کی گولیاں خوب کھاتا ہے، طاقت کی دوائیں کھاتا ہے، لیکن ساتھ زہر بھی پیتا ہے، تو طاقت کیا حاصل ہوگی اس کو؟ پہلی جو صحت اس کی ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی، جو صحت اس کی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو گناہوں کی مثال زہر کی ہے، یہ زہر ہے، جھوٹ زہر ہے، غیبت زہر ہے، سود زہر ہے، رشوت زہر ہے، مسلمان کو تکلیف دینا زہر ہے۔ اور یہ نفلی اعمال، چاہے نفلی نمازیں ہوں، چاہے نفلی روزے ہوں، چاہے تلاوت قرآن مجید ہو، چاہے اللہ کا ذکر ہو، یہ طاقت کی دوا ہے، اس سے ایمانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن طاقت کی دوا زہر کے ساتھ کارآمد نہیں ہوتی، وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس طاقت، یہ ایمانی طاقت کے لیے جو اعمال کرتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا، جبکہ گناہوں کا زہر بھی یہ استعمال کرتا ہے؟ طاقت کی دوا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری مثال، ایک کمرے میں ایک شخص نے ایئر کنڈیشن لگا دیا تاکہ کمرہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن ساتھ یہ پابندی کرنی پڑے گی دروازے بند کر دیے جائیں، کھڑکیاں بند کر دی جائیں، روشن دان بند کر دیے جائیں، دروازے کے نیچے جو معمولی ہوا باہر نکلنے کا راستہ ہے وہاں کپڑا رکھ دیا جاتا ہے، تو تب جا کر یہ کمرہ ٹھنڈا ہوگا اور ایئر کنڈیشن جو آپ نے ہزاروں روپے کا لگایا اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر کھڑکی کھلی رہے یا چھوٹا سا سوراخ ہو دیوار کے اندر تو کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، بلکہ باہر کی گرمی اندر آئے گی اور کمرہ اور بھی گرم ہو جائے گا۔ تو بالکل یہی مثال ہے، جتنے اچھے اعمال انسان کرتا ہے یہ دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، ایمانی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ایئر کنڈیشن کا کام کرتے ہیں، تاکہ ایمان تازہ ہو، ایمان مضبوط ہو۔ لیکن اس کے لیے گناہوں کے دروازے بند کرنے پڑیں گے، یہ آنکھوں کے گناہ یہ دروازہ بند کرنا پڑے گا، کانوں کے گناہ یہ دروازہ بند کرنا پڑے گا، زبان کے گناہ یہ دروازے بند کرنے پڑیں گے، یہ روشن دان بند کرنے پڑیں گے، تب جا کر دل کے اندر ایمانی قوت پیدا ہوگی، ٹھنڈک پیدا ہوگی، روحانیت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر یہ گناہوں کے دروازے کھلے رہیں تو جتنے بھی انسان اعمال کرتا ہے اس کا وہ فائدہ نہیں ملے گا، وہ ایمانی قوت حاصل نہیں ہوگی۔ تو گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہوا، اور سارے عقل مند اس بات پر متفق ہیں دفع المضرۃ اولی من جلب المنفعۃ۔ کیا مطلب؟ نقصان سے بچنا زیادہ اہم ہے فائدہ حاصل کرنے سے۔ ایک تاجر اپنا سرمایہ لگاتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے لگاتا ہے، پہلی نظر اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نقصان سے میں بچ جاؤں، وہ راستے جن سے نقصان اس کو پہنچ سکتا ہے وہ سارے بند کر دیتا ہے، اس کے بعد یہ سوچتا ہے کہ نفع کتنا ملے گا۔
اگر نقصان کے راستے بند نہ کرے اور صرف فائدہ کو دیکھتا رہے، اس کے وہ کروڑوں روپیہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح گناہوں سے نقصان ہوتا ہے، مومن کا نقصان ہوتا ہے، نیک اعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔ عقل مند وہ مسلمان ہے جو نقصان سے بچنے کی زیادہ کوشش کرے، اپنے آپ کو نقصان سے بچائے، نفع حاصل کرنے کی بعد میں کوشش ہو۔ دوسرے نمبر پر اور گناہ کی لذت سے انسان متاثر ہو کر گناہ کرنے لگتا ہے، یہ لذت عارضی ہے، اور اس کے بعد جو جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا وہ تکلیف سامنے رکھے، وہ مشقت سامنے رکھے۔ گناہوں سے بچنے کے دو نسخے ہیں۔ پہلا نسخہ، دل میں یہ بات حاضر ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف دل کے اندر ہو، یہ گناہ سے بچاتا ہے۔ یہ پولیس اور یہ فوج اور یہ سیکورٹی ادارے یہ گناہ سے نہیں بچا سکتے۔ دل کے اندر اللہ کا خوف ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راستے میں جا رہے تھے اور ایک چرواہے کے پاس سے گزرے، تو دل میں خیال آیا کہ یہ چرواہا اس کا امتحان لوں، یہ کیسا آدمی ہے، ایماندار ہے یا نہیں۔ جو ایمان والا وہ ہر ایک کو ایماندار بنانے کی فکر کرتا ہے۔ اس چرواہے سے کہا کہ یہ ایک بکری ذبح کر دو اور اس کا گوشت تیار کر کے ہمارے لیے پکا دو، اور پھر اگر تم سے مالک پوچھے تو، ویسے تو پوچھیں گے بھی نہیں، جنگل میں درندے ہوتے ہیں اور بکریاں کھا جاتے ہیں۔ تو اس چرواہے نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ مالک نہیں دیکھ رہا، مالک کو پتہ نہیں، اس کے سامنے بہانہ بنا دوں گا، اَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے کہ یہ آدمی امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری چیز جو انسان کو گناہ سے روکنے والی ہے وہ فکر آخرت ہے۔ ویسے تو ہم سب ایمان لاتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہوگی، قیامت قائم ہوگی، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، ایمان کے درجے میں، عقیدے کے درجے میں ہم سب یہی کہتے ہیں، لیکن اس کی فکر نہیں ہے۔ یہ فکر پیدا ہو جائے کہ مرنے کے بعد یہ سارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اللہ پوچھے گا بندے یہ گناہ تم نے کیوں کیا، اور وہاں سزا بھی ملے گی اور جزا بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا اور عذاب بھی ہوگا۔ یہ ہے فکر آخرت۔ آپ ذرا قرآن مجید کا ترجمہ سنیں اور پڑھیں کہ علماء فرماتے ہیں، مفسرین حضرات، کہ اگر قرآن مجید کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ صرف آخرت کے بارے میں ہے۔